اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے رسولم ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم، جو تمہیں میری آیاتنا میری آیات سناتا ہے، وَیُزَکِّیکُم، اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ آیت ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان نبی مبعوث فرمایا ہے، اور وہ نبی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قبلہ مسلمین بیت الحرام کے معمار اول تھے، یوں قرآن مجید مسلمانوں کو حضرت ابراہیم کا روحانی وارث قرار دیتا ہے، اور مسلمانوں کو براہ راست تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور وہ تمہاری زندگیوں میں رنگ بھر دیتا ہے، ایسا رنگ جو اسلام کا رنگ ہے۔ اس نے تمہارے اندر اس رسالت قائم کر دی۔ کیا یہ تمہارے لیے کوئی کم عزت افزائی ہے؟ یہودی ایک عرصہ سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ انہی میں سے ہوگا اور اس کی قیادت میں وہ قریش پر فتح پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خاتم الرسول تم میں سے چن لیا، جو کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میری آیات سناتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیاتیں پڑھ کے مسلمانوں کو گرویدہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے۔ اگلی آیت میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَيُزَکِّیکُم، وہ تمہیں پاک کر دے۔ اللہ نے ان میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں پاک کر دے، ان کے دل کو شرک کی آلائشوں سے اور جاہلیتوں کی آلودگیوں سے پاک کر دے، وہ انہیں شہوانی قوت کی آلودگیوں سے بھی پاک کر دے، لہٰذا ان کی روح جنسی بے راہ روی کے گرے نہیں گرتی۔ وہ لوگ جنہیں اسلام پاک نہیں کرتا، چاہے زمانہ قدیم کے باشندے ہوں یا زمانہ جدید کے، وہ گویا گندے پانی کے چشمے سے جنسی پیاس بجھاتے ہیں جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے۔ وَيُعَلِّمُ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی، حکمت سے یہاں مراد حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر بات اور ہر مسئلے کو ایک صحیح معیار پر پرکھے اور احکام ہدایات کی صحیح غرض و غائز سمجھ سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو تربیت دی تھی اور جن کو آیات کتاب اللہ کے ذریعے پاک فرمایا تھا، اور حکمت دانائی میں اس طرح کامل ہو گئے تھے جس طرح ایک پھل درخت کے اوپر پوری طرح پک جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے۔ ایک مختصر عرصے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب یہ امت کری نگاہ رکھتی ہے، امور عالم سے باخبر ہے اور زیور تعلیم سے آراستہ ہے۔ قرآن اور حکمت پر مبنی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے رائے ہدایت اور سرچشمہ علم بن گئے۔ مدینہ میں مسجد نبوی، جہاں قرآن کریم، قرآن پر مبنی ارشادات رسول پڑھتے اور پڑھاتے تھے، امت کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی بن گئی۔ اس یونیورسٹی سے وہ لوگ فارغ ہو کر نکلے
جنہوں نے پوری انسانیت کی حکمانہ رہنمائی کی، ایسی قیادت کی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد آج تک ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ کرم ہے جس کا صدور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانوں پر کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، جس نے مجھے بڑی مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے ایسے لوگوں میں یاد کروں گا جو اس کے لوگوں سے بہتر اور افضل ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو۔ شکر کے بھی کئی درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اقرار کرے، پھر اس کی نافرمانی سے حیا کرے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان مجسمہ شکر بن جائے، بدن کی ہر حرکت، زبان کا ہر لفظ، دل کی ہر دھڑکن، دماغ کا ہر تصور نمونہ شکر ہو۔ کفر سے روکا گیا ہے۔ اشارہ اس آخری مقام کی طرف ہے جس تک آخر کار ایک ناشکر گزار انسان پہنچ جاتا ہے۔ لا تکفرون سے وہ آخری نقطہ بتایا گیا ہے جہاں ناشکری کے خط کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو ناشکرے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکروں میں شامل نہ کرے بلکہ شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ اسے نسین منسیہ نہ کر دے، اور جسے اللہ نے بلا دیا سمجھو کہ وہ ڈوب گیا، وہ برباد ہو گیا، زمین پر اس کا ذکر خیر نہ رہے گا، آسمانوں پر اس کا کوئی خیر خواہ نہ رہے گا، اور جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا، آسمانوں پر بھی اس کا ذکر ہوگا اور زمین پر بھی اس کا ذکر ہوگا، زمین اس کے خیر سے گونج اٹھے گی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ نے بھی انہیں یاد کیا، پھر کیا تھا؟ ان کا نام پوری کائنات میں بلند ہو گیا، دنیا کی قیادت، صالح قیادت ان کے سپرد ہو گئی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے رب ذوالجلال کو بلا دیا تو اس نے بھی ان کو بلا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ضائع ہو گئے، وہ اقوام کی برادری میں ایک حقیر تابع کے مقام تک جا گرے۔ علاج اب بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفر اختیار نہ کرو۔ میری پیاری بہنوں، ان آیات میں ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمیں پاکیزہ کرنے آئے تھے، ہمیں اس کتاب کی اور اس حدیث کی تعلیمات دینے آئے تھے، اس کو حاصل کریں اور اللہ کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مقبول ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔